أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العظيم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور وصیت کر جائیں کہ ہماری بیویاں ہمارے گھروں میں سال بھر تک رہیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اگر ہاں خود بخود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ اپنی ذات کے لیے بہترین فیصلہ کر لیں تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جو آدمی فوت ہو جاتا ہے پھر اس کی جو پیچھے اولاد ہے یا بیوہ گھر والی ہے، اس کے رہنے سہنے کا، اس کے قیام کا اور اس کے خرچ کا ذمہ کس پر ہے، اور کس طرح وہ اپنی زندگی گزارے گی، اور کس طرح وہ اپنا خرچ پورا کرے گی، اور اپنی عدت کو کہاں پورا کرے گی، آیا وہ میکے چلی جائے گی یا سسرال کے اندر رہے گی۔ تو اس کے اندر بہت ہی زبردست تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیات مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو عدت جو ہے وہ بیوہ کی ہے 4 ماہ 10 دن، اس کی عدت ہے، وہ اپنی عدت جہاں کہیں بھی اس کے خاوند کی وفات ہو جائے وہیں سے اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، آیا وہ میکے ہو یا اپنے گھر کے اندر ہو۔ تو بہترین یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہے تو اس کو عدت وہیں پر پوری کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کی عدت کے اندر خلل آتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، باہر سے چیزیں لا کر دینا اور اسی طرح اس کے خیال رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، تو وہ اپنے میکے بھی چلے جائے، وہاں بھی اپنی عدت پوری کر سکتی ہے۔ ہاں اگر اس کی اولاد ہے اور اولاد کی پرورش کی خاطر وہ نہیں جا سکتی تب بھی ٹھیک ہے، اپنے سسرال کے اندر ہے، اپنی اولاد کی پرورش کرے اور وہیں پر اپنی عدت کو پورا کرے۔ پھر عدت پوری کرنے کے بعد اگر اسے بہتر لگے تو وہ کہیں فیصلہ کر کے اپنا دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہے، اگر نہ بھی کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ سب سے پہلے تو اس کے مال متروکہ دیکھا جائے گا، یعنی جس خاوند نے پیچھے مال چھوڑا ہے اس کی تقسیم جب ہو جائے گی، وراثت تقسیم ہو جائے گی، اگر اولاد ہوئی تو پھر تو اس عورت کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہ ہوئی تو پھر اس کو 4تھا حصہ ملے گا، اور اسی وراثت میں سے جو حصہ ہے اسی میں سے وہ اپنا نام نفقہ خرچ پورا کرے گی۔ یہ جو سال والی بات ہے یہ پہلے تھی لیکن بعد میں یہ بات ختم ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا کہ سال بھر تک عورت اپنے سسرال کے اندر رہتی، اپنے خاوند کے گھر کے اندر رہتی اور خاوند کے مال ہی سے اپنا نفع اٹھاتی اور خرچ کرتی، اور جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، آیات میراث جب نازل ہوئی تو یہ حکم ناسخ ہو گیا، یعنی منسوخ ہو گیا، اس کو ناسخ کر دیا۔ اس لیے فرمایا اب وہ نہیں، اب 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، اس کے بعد چاہے تو وصیت پوری کرنے کے لیے رہ تو رہ سکتی ہے، اور اگر نہ بھی چاہے تب بھی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور وراثت کا اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرما دیا کہ اولاد ہونے کی صورت میں اس کو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس بیوی کو، بیوہ کو 4تھا حصہ ملے گا، اس وراثت میں سے وہ اپنا نفقہ پورا کرے گی۔ لیکن اخلاقیات پر دیکھا جائے تو سسرال والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ اس نے اس کے اپنے خاوند کے ساتھ کتنی وفاداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اخلاق کو دیکھا جائے، اس کے اخراجات کو پورا کیا جائے، یہ اخلاقی طور پر ہے، شرعی طور پر نہیں ہے۔ پھر اگر وہ بیوہ چاہتی ہے کہ میں دوسری جگہ نکاح کروں تو اپنی 4 ماہ 10 دن کی عدت پوری کر کے وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گی، میں دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، نہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں
کہ اس وجہ سے کہ اب اگر میں دوسری جگہ نکاح کروں گی تو یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آیا کہ اب دوسرا جو میرا خاوند ہوگا میرے بچوں کی پرورش نہیں کرے گا، وہ ان پر ظلم کرے گا، ان کے پرورش سے نہیں کر پاؤں گی، اسی وجہ سے وہ نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں کی خاطر جو اس اتنے بڑے مستقبل کی سوچ کے بارے میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور اسی طرح حیا کے اندر زندگی گزار دیتی ہے اور اپنی عبادت کے اندر زندگی گزار دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ اس عورت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ ہاں اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد ہونے کی وجہ سے اگر وہ چاہتی ہے کہ بہترین خاوند مل جائے جو ان کی پرورش کرے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تب بھی وہ چاہتی ہے کہ میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، میں دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تب بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، اگر وہ چاہتی ہے کہ دوسری جگہ اپنا بہترین فیصلہ کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے تو تب ٹھیک ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے۔